السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل احترام معزز حاضرین کرام، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، یہ بات میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اور ہم جانتے ہیں کہ امت کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو سال کے بعض مہینوں کو، بعض اوقات کو، بعض دنوں کو اپنے لیے منحوس تصور کرتا ہے۔ ماہ محرم کے آغاز میں بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ لوگ عموماً محرم الحرام میں اور سفر کے مہینے میں کوئی بھی اچھا کام، کوئی خوشی کا کام، شادی بیاہ کا کام ہو، وہ کام انجام دینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہ تصور، یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان مہینوں میں کچھ نحوست ہے، کچھ خرابی۔ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ منحوس ہے۔ کسی دن میں، کسی مہینے میں کسی قسم کا نقص اور کسی قسم کے عیوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ ہر قسم کے نقص اور عیوب سے پاک۔ یہ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، یہ سفر کا مہینہ ہے، اور سفر کے مہینے سے متعلق بھی لوگوں کا عقیدہ ہے، لوگوں کا یہ تصور ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور کوئی خیر کا کام، کوئی پر مسرت، کوئی تقریب، کوئی شادی بیاہ کا معاملہ اس مہینے میں انجام نہیں دیا جانا چاہیے۔ جو کام، جو اچھا کام اس مہینے میں انجام دیا جائے گا یا پھر اس مہینے میں شروع کیا جائے گا، وہ ہماری بدبختی کا ذریعہ ہوگا، وہ چیز ناکام ہو جائے گی، اس میں خسارہ اور گھاٹا اٹھانا پڑے گا۔ یہ تصور امت کے ایک بہت بڑے حصے میں پایا جاتا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم نے کسی گھر کا افتتاح کیا، اس مہینے میں ہم نے کوئی شادی کی یا پھر کسی دکان کا افتتاح کیا، تو اس گھر میں گویا کہ کسی قسم کا خطرہ ہوگا، یا پھر وہ شادی بیاہ، وہ شادی کا رشتہ آگے نہیں بڑھ سکے گا، یا پھر اس تجارت میں ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح گویا کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان مہینوں کے علاوہ باقی دنوں میں جو بزنس ہم نے شروع کیا ہے، اس بزنس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں ہوگا، وہ بزنس لازماً چلے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کچھ بزنس، کچھ تجارتیں ایسی ہیں جو رمضان کے مہینے میں شروع ہوئی۔ کیا ایسا نہیں ہوا کہ جو بزنس رمضان میں شروع ہوا اس میں کچھ گھاٹا ہوا ہو، وہ بھی ختم ہوا؟ اور ذی الحجہ کے مہینے میں کچھ بزنس ہم نے شروع کیے، کسی دکان کا افتتاح کیا، کسی مکان کا افتتاح کیا، ذی الحجہ کے مہینے میں ہم نے شادی کی۔ اس مہینے میں جو نکاح ہوئے ہیں، اس مہینے میں جس دکان اور مکان کا افتتاح ہوا ہے، کیا اس میں کبھی کوئی خرابی واقع نہیں ہوئی؟ لازماً وہ تجارت کامیاب ہوئی ہے؟ نہیں، اس میں بھی گھاٹا ہوا ہے، وہ تجارت بھی نقصان کا شکار ہوئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ کہ ہم رمضان کو بھی منحوس مہینہ تصور کریں، ذی الحجہ کو بھی منحوس مہینہ تصور کریں؟ لہٰذا یہ کہنا کہ کسی وجہ سے کسی مہینے میں نکاح کرنے کے نتیجے میں نکاح اگر ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اس مہینے کی نحوست ہے، یہ تصور غیر اسلامی تصور ہے۔ اس سفر کے مہینے میں بھی، اس سفر کے مہینے کو بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ صفر مہینہ ہے،
یعنی اس میں کوئی خیر اور خوبی کوئی بھلائی نہیں. یہ گویا کہ منحوس مہینہ ہے، اس میں نحوست ہے، اس میں بھلائی نازل ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے مصیبتیں آتی ہیں. گویا کہ اس مہینے کو منحوس تصور کیا جاتا ہے اور کسی بھی قسم کا خیر اور بھلائی کا کام اس میں کرنا معیوب سمجھا جاتا ہے. میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھ کی تھی کہ مساجد میں جو نکاح کے دفتر ہیں ان دفتروں کو اٹھا کر دیکھیں. عام دنوں میں جتنے نکاح ہوتے ہیں محرم اور صفر کے مہینے میں شاید ہی کوئی نکاح آپ کو ملے. عام طور سے ان مہینوں کے نکاح کا تصور نہیں ہے. یہ تصور ہے کہ جو نکاح اس مہینے میں کیا جاتا ہے وہ نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ شادی شدہ زندگی ناکام ہو جاتی ہے. یہ غلط تصور ہے، یہ غیر اسلامی تصور ہے. ایک عالم دین نے ایک بہترین بات کی. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ سفر صفر کا مہینہ ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی بات یہ کہی ہے کہ جس مہینے کو آپ صفر کہتے ہیں آپ صفر کے مقام کو جاننے کی کوشش کریں کہ صفر کی ویلیو کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کسی ڈیجٹ کے رائٹ سائڈ میں کسی نمبر کے دائیں طرف سے وہ صفر کو رکھا جاتا ہے تو ہر نمبر کے ساتھ وہ تعداد 10 گنا بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک کے بعد اگر آپ صفر رکھیں گے تو 1 سے 10 گنا بڑھ گیا، 10 کے بعد ایک صفر لگائیں گے تو وہ 10 گنا بڑھ گیا، 10 کا 100 ہو گیا، پھر ایک صفر لگائیں گے تو 100 کا 10 گنا ہو گیا. اس طرح 10 گنا بڑھتا چلا جاتا ہے. کب؟ جبکہ وہ اس صفر کو دائیں جانب رکھا ہے. لیکن وہی صفر آپ ایک کے بائیں جانب رکھیں، لیفٹ سائڈ میں رکھیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں، چاہے آپ ہزاروں صفر لگائیں. اس چیز کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اصل میں بائیں جانب والے ہیں، جو لوگ اصحاب الشمال ہیں، جو لوگ بدبخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نافرمان ہیں، خرافات اختیار کرنے والے، توہم پرست ہیں، ایسے لوگوں نے صفر کو منحوس تصور کیا، سفر کو منحوس تصور کیا اور اس سفر سے وہ وہی سمجھتے ہیں کہ اس سے نحوست ملے گی، بدبختی ہوگی، ہم ناکام ہوں گے. ایسے لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں وہ اصحاب الشمال ہیں کہ صفر کو لیفٹ سائڈ میں رکھنے کے نتیجے میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بالکل اسی طرح لوگوں نے سفر کو صفر سمجھ کے اس کے توہمات کا شکار ہوئے اور بدعقیدگیوں کا شکار ہوئے، بدبختی کا شکار ہوئے. اور ہم اہل ایمان، اہل توحید، موحد، اللہ تعالیٰ کے ماننے والے اصحاب الیمین میں سے، ہم دائیں جانب والوں میں سے ہیں. اس سفر کو صفر بھی ہم سمجھیں گے تو اس صفر کو دائیں طرف ہم رکھیں گے اور اس سفر کے مہینے سے ہزاروں لاکھوں گنا کامیابی اور خوشی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑی اچھی بات ہو رہی ہے. بہرحال زمانے جاہلیت سے آپ دیکھیں سفر کے مہینے کو منحوس اور بعض غلط قسم کے عقیدے سفر کے مہینے سے متعلق. زمانے جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ سفر ایک سانپ ہے جو انسان کے پیٹ میں رہا کرتا ہے. جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو وہ ڈستا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کس نے تحقیق کی، کس نے دیکھا ہے پیٹ میں سانپ موجود ہے، یہ الگ بات. میرا یہ عقیدہ تھا کہ جب بھوک لگتی ہے تو وہ سانپ ڈستا ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے. حالانکہ تحقیق سے آج تک ثابت نہیں ہوا کہ پیٹ میں سانپ. ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ پسلی سے اوپر اور جگر کے اطراف کچھ کیڑے ہوتے ہیں پیلے قسم کے، انہیں سفر کہا جاتا ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سفر اور سفرا عربی زبان میں پیلے رنگ کو بھی کہا جاتا ہے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جگر کے اوپر کچھ کیڑے ہیں اور ان پیلے کیڑوں کی وجہ سے پیلیا کی بیماری ہوتی ہے، جانڈس کی اور ایرفان کی بیماری ہوتی ہے. یہ بھی ایک عقیدہ تھا. اور ایک عقیدہ یہ تھا کہ سفر کا مہینہ بلاؤں اور مصیبتوں کے نزول کا مہینہ ہے اور جنگوں کا مہینہ. یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں کثرت کے ساتھ جنگیں ہوں گی. حالانکہ حقیقت کیا ہے، میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو قابل احترام مہینہ قرار دیا، حرمت والا مہینہ قرار دیا. اس میں سے 3 مہینے کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ان تینوں مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ان تینوں مہینوں میں عرب کا وہ ماحول، وہ معاشرہ جنہوں نے اپنے آپ کو جنگ سے روک رکھا ہے، دشمنوں سے جنگ سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، دشمنوں سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں، جیسے ہی 3 مہینے ختم ہوئے پوری تیاری کے ساتھ، پورے عزم و حوصلے کے ساتھ، پورے آبادات کے ساتھ سفر کے مہینے میں حملہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ محرم کے بعد سفر آ رہا ہے. محرم میں حملہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. اب انہیں پوری تیاری کے ساتھ حملہ کرنے کا موقع ملا، لہٰذا انہوں نے سفر میں حملے کیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفر منحوس ہے اس وجہ سے جنگیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. 3 مہینے جنگ سے روکا گیا تھا، اس لیے سفر کے مہینے میں اگلے مہینے میں جنگیں انہوں نے شروع کی. لہٰذا یہ جو تصور تھا جاہلیت کا، یہ غلط تصور تھا. اب بر صغیر کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، ہندوستانیوں کو اور پاکستانیوں کو، بنگلہ دیش کو اور بعض ممالک کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، یہ تو عرب جاہلیت سے 10 گنا آگے بڑھ گئے ہیں. ہمارے جو عقیدے ہیں، ہمارے جو تصورات ہیں، عرب جاہلیت سے بھی میل کھانے والے ہیں. ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ سفر کا مہینہ نامبارک ہے اور منحوس ہے. میں یہ بات کیوں رکھ رہا ہوں؟ ہمارے اپنے گھروں میں، دیندار گھروں کے اندر بھی ہماری خواتین ایسی ہیں. میں جانتا ہوں بعض علماء کے گھروں میں خواتین ایسی دیندار گھرانے
دیندار گھرانوں کے اندر بعض خواتین بعض مرد حضرات ایسے ہیں جو اس تصور کو صحیح سمجھتے ہیں، غلط عقیدہ ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اسلام کی نگاہ میں یہ کتنا غلط ہے، کتنا گناہ عمل ہے، وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم اسے سمجھیں، اپنے گھروں میں جائیں اور اپنے گھروں کی خواتین اور مردوں کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش کریں، انہیں سنوارنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کی کوشش کریں۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک ہے، منحوس ہے، اس میں کوئی خیر کا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عقیدہ یہ ہے کہ سفر کی پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک کثرت کے ساتھ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ عقیدہ لوگوں کا یہ ہے کہ 13 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیمار رہے، لہٰذا ان 13 دنوں کو 13 تیزی کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ 13 تیزی کی رسمیں نکالی گئی۔ ایک رسم یہ نکالی گئی کہ 12 تاریخ کو رات میں خواتین جب سوتی ہیں تو اپنے سرانے میں انڈے رکھتی ہیں اور تیل رکھتی ہے، سرسوں کے ماش کی دال وغیرہ رکھتی ہے، کچھ دوسری چیزیں رکھتی ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد 13 تاریخ کو صدقہ اور خیرات کرتی ہیں۔ یہ صدقے کا یہ انوکھا طریقہ کس نے سکھایا یہ نہیں معلوم، بہرحال یہ چیز رائج ہے۔ اور ایک غلط عقیدہ یہ بھی ہے کہ آخری چہارشنبے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ صحت یاب ہوئے تھے، بیماری سے انہیں شفا ملی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت کیا تھا، لہٰذا آخری چہارشنبے کو عید کی طرح منایا جاتا ہے، عید الاضحیٰ عید الفطر کی طرح منایا جاتا ہے، باقاعدہ نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، نئے کپڑے پہنے جاتے ہیں، بعض اسکولوں کو چھٹیاں دی جاتی ہیں اور اس دن غسل صحت کیا جاتا ہے، عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں، بے پردہ ہوتی ہیں، حیا کو بارہ داغ رکھتی ہیں، پارکوں میں جاتی ہیں، جنگلوں میں جاتی ہیں اور ہریالی کو رونقتی ہیں، اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہونے کے بعد انہوں نے ہریالی کو روندا۔ آپ سوچ کر دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن بیمار رہے، یقیناً 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے، لیکن وہ کون سے 13 دن؟ ابتدائی 13 دن نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار ہوئے ہیں وہ مرض الوفات تھا، جس بیماری میں آپ گرفتار ہوئے انتقال کے موقع پر وہ مرض الوفات ہے، اور اسی بیماری کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کو صحت نہیں ہوئی، صحت یاب نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی 13 دنوں میں بیمار تھے، اس کے بعد آپ صحت یاب ہوئے اور دوسرے صحت آپ نے کیا تھا، تو پھر آخری چارشنبہ کیسے ہو گئے؟ یا تو دوسرا چارشنبہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تیسرا چارشنبہ ہونا چاہیے، آخری چارشنبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ 13 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے اور آخری چہارشنبے کو صحت یاب ہوئے، تو کیسے جوڑ ہو سکتا ہے دونوں؟ ٹھیک ہے، آخری چہارشنبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، تو ہم سے کس نے کہا تھا کہ آپ بھی غسل کریں؟ دین نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ حضور نے غسل کیا لہذا آپ کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غسل سنت ہے، لیکن آپ سوچ کر دیکھیں جو مرد حضرات اس قسم کے عقیدے اختیار کرتے ہیں ان میں سے اکثریت ان لوگوں کے ہیں جو فرائض کو چھوڑتے ہیں، سنتوں کی پابندی کا اہتمام، رسوم و رواج کو اختیار کرنے کا اہتمام، حضور سے محبت کے دعوے، لیکن فرائض چھوڑ کر سو رہے ہیں، فجر چھوڑ دی اور راتوں کے انڈے لے کر تقسیم کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، یہ کیسے محبت رسول ہے؟ یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوخ کر کے غسل صحت کی بات کہنا یہ بھی غلط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری چارشنبے کو صحت یاب ہونا یہ بھی غلط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالک حقیقی سے جان گئے، لہٰذا یہ جو سوچ ہے ہندوستانیوں کی اور بر صغیر کے مسلمانوں کی یہ غلط تصور ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اس لیے یہ مہینہ منحوس ہے، یہ تصور انتہائی غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیمات آتی ہے کہ بھئی ایک چیز ہے ہم کسی چیز کو منحوس سمجھنا اور کسی چیز سے اچھا فال لینا، اس کے اسلام میں کیا حقیقت ہے وہ چیز میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک لفظ ہے شگن، آپ نے سنا ہوگا، جسے اردو میں شگون کہا جاتا ہے، یعنی کسی اچھی یا بری چیز کو لے کر اپنے کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ لینا، اسے کہتے ہیں شگون۔ کوئی اچھی چیز ہم نے دیکھی اور ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ اس اچھی چیز کے دیکھنے کی وجہ سے ہمارا کام ہو جائے گا، ہم نے کوئی بری چیز دیکھی، کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھا، کسی برے شخص کو دیکھا اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کام نہیں ہوگا، تو اسے اچھا یا برا شگون کہا جاتا ہے۔ اچھے شگون کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی اچھے شخص کو دیکھیں، کوئی اچھا کام ہوتا ہوا دیکھیں اور کسی شخص کے اچھے نام کو سنیں اور یہ فیصلہ کریں کہ میں اپنی مراد میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ ہے نیک فال، یہ نیک فال ہے، اور اسلام کے اندر نیک فالی کی اور اچھے شگون کی اجازت ہے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ کسی اچھی چیز کو دیکھ کر، کسی اچھے نام کو دیکھ کر اچھا تصور کرنا اور کامیابی کی توقع کرنا یہ اسلام کے اندر نہ صرف جائز بلکہ پسندیدہ ہے، اور رہی یہ بات کہ کسی چیز کو دیکھ کر برا سمجھنا اور جو کرنے والے ہم نے جو کام کرنے کا ارادہ کیا اس کام سے رک جانا، یہ بدفعلی ہے، بدشگونی ہے اور یہ اسلام میں جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا شگن لیا کرتے ہیں، اچھا فال لیا کرتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہم کسی اچھی چیز کو دیکھ کر اچھا فال لیں گے اور کامیابی کی توقع کریں گے تو ہمارے اندر ایک طرح سے حوصلہ پیدا ہوگا اس کام کے کرنے کا، ہمارے دل کو سکون اور اطمینان نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مدد کی امید ہوگی، رحم و کرم کی امید ہوگی، اور جب ہمارے دل میں اچھا ارادہ ہوگا تو ہم کام کرنے کا جذبہ اپنے اندر پائیں گے، جس منزل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں اس منزل کے پاس پوری خوشی کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا فال لیا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کسی اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد ہم اچھا فال اگر لیں، اچھی مراد اور اچھی توقع ہم لیں تو ضروری نہیں کہ کامیاب ہو جائیں، یعنی کہ آپ نے اچھا فال لیا لہٰذا لازماً کامیاب ہو جائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے، ہو سکتا ہے ناکام ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ہم کسی مریض کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اسے یہ دعا دو کہ لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعا کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اور ہم جاتے ہیں اور حضور نے فرمایا کہ جا کر انہیں حوصلہ دلا اور یہ کہو کہ تم صحت یاب ہو جاؤ گے، تم اچھے ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ جملہ تقدیر کو تو نہیں بدل سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے وہ لازماً اچھا ہو جائے، اللہ چاہے گا تو اچھا ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو وہ ختم ہو جائے گا اسی بیماری میں۔ تقدیر تو نہیں بدل سکتی لیکن تمہارے کہنے سے اسے حوصلہ ملے گا، اسے ہمت ملے گی، اسے اپنے اوپر بھروسہ ہوگا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بیمار کو، ایک مریض کو حوصلہ دینے سے کتنی ہمت ملتی ہے، کتنا آدھے سے زیادہ وہ بیماری سے اسی طرح باہر نکلتا ہے۔ لیکن حوصلے پست کیے جائیں، کیا ہے ایسا ہے، اللہ کا کرنا ہے، اللہ سے آپ دعا کرتے رہو، کلمے پڑھتے رہو، اس قسم کے جملے جب مریض سے کہیں گے تو آدھا تو ویسے ہی مر جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض کے سامنے جاؤ تو حوصلے بلند کرنے والی بات کرو، حالانکہ تقدیر نہیں بدل سکتی۔ بالکل اسی طرح آپ کسی اچھی چیز سے اچھا گمان لیں گے، اچھا شگن لیں گے، اچھا فال لیں گے تو ضروری نہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں، لیکن اچھا فال لینے کے نتیجے میں آپ کو خوشی ہوگی، آپ کے اندر حوصلہ ہوگا اور آپ اپنی منزل کی طرف کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے۔ چند احادیث میں آپ کے سامنے رکھوں، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ شبہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شگن لیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لیا ہے۔ فال سے مراد وہ فال نہیں جو چیٹی اٹھاتے ہیں، فال سے مراد وہ نہیں کہ کوڑیاں ڈال کر قسمت آزماتے، وہ فال مراد نہیں۔ فال سے مراد یہ ہے کہ کسی اچھے شخص کو دیکھ کر، کسی اچھے نام کو سن کر، کسی اچھے کام کو ہوتا ہوا دیکھ کر اپنے بارے میں خوشی محسوس کرنا اور یہ توقع کرنا کہ اس کے ذریعے سے شاید ہمیں بھی کامیابی مل جائے، حوصلہ پیدا ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاقیہ، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں اسلام میں، بدشگونی نام کی کوئی چیز نہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر، کسی دن کو دیکھ کر، کسی مہینے کو دیکھ کر برا تصور کر لینا، اسے نحوست سمجھنا، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ لیکن حضور نے فوراً کیا فرمایا؟ خیرها الفعل، کسی چیز کو دیکھ کر تصور کرنے کی جو بات ہے اس میں سب سے بہترین چیز فعل ہے، یعنی اچھا تصور کرنا، اچھا گمان کرنا۔ بخاری اور مسلم کا حدیث ہے، خیرها الفعل، فعل لینا یعنی کسی چیز سے اچھا گمان کرنا اور اچھا شگن لینا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، حضور نے صحابہ نے پوچھا کہ فعل سے کیا مراد ہے؟ حضور نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، فعل سے مراد وہ اچھا کلمہ ہے، وہ اچھا جملہ ہے جو تم میں سے کوئی ایک شخص سنے اور اس کے ذریعے سے اپنی مراد پانے کی توقع کرے، کامیابی کی توقع کرے، یہ ہے اصل میں فعل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاعل لا یتطیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل لیتے تھے، تطیر نہیں کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اچھا گمان لیتے تھے، برا شگن نہیں لیتے۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ان تمام کتب کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، الگ الگ احادیث کی کتب کے اندر الگ الگ احادیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تفاعل، فعل لیتے تھے یعنی اچھا شگن لیتے تھے، لیکن لا یتطیر، بد شگن نہیں لیتے۔ اور حضور کے بارے میں آتا ہے کہ یحب الاسم الحسن، اچھے نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کام کے لیے نکلتے تو کوئی شخص آپ کو یہ کہہ کر پکارا، یا رشید، یا راشد، اے کامیاب ہونے والے، یا نجیب، اے کامیابی حاصل کرنے والے، اے سیدھے راستے کی طرف چلنے والے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس منزل کی طرف جا رہے ہیں اس جملے سے آپ کو حوصلہ ملا، شاید میں اس منزل تک پہنچ جاؤں، شاید میں کامیاب ہو جاؤں۔ یا راشد کا لفظ سنتے، یا نجیب کا لفظ سنتے تو آپ کو خوشی ہوتی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجتے ہیں نا، عاملین کو، تو اس کا نام پوچھتے ہیں۔ اس کا نام اگر اچھا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی اور وہ خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر آتی۔
اور اگر اس کا نام غلط ہوتا، برا ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ناپسند کرتے اور اس کو ناپسندیدگی آپ کے چہرے پر نظر آتی۔ اسی طرح کسی بستی میں داخل ہوتے، بستی کا نام پوچھتے، بستی کا نام اچھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور وہ خوشی آپ کے چہرے پر نظر آتی، اور کسی ایسی بستی میں داخل ہوتے جس کا نام اچھا نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے کراہیت ہوتی، کراہت ہوتی، اور وہ کراہت ناپسندیدگی آپ کے چہرے پر نظر آتی۔ کیا معلوم ہوا؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں سے اچھا فال لیتے تھے۔ اچھا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ برا نام سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدگی ہوگی، یہ برا فال نہیں ہے کیا؟ نہیں، یہ برا فال نہیں ہے۔ برا فال کب ہوگا؟ برا فال اس وقت ہوگا، بدشگونی اس وقت ہوگی جب کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھ کر اپنے ہونے والے کام کو روک دیا جائے، پیچھے ہٹ جائے، یہ ہے برا فال۔ آپ دیکھیں عاملین کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس عامل کا نام اچھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام اچھا نہیں رہا تم نہیں جا سکتے، یہ نہیں فرمایا، اسے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کام سے رکے نہیں۔ جس بستی کا نام اچھا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے رک گئے ہو، ایسا نہیں ہوا، داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھا فال لینا یہ اسلام میں جائز ہے اور مستحسن ہے، لیکن برا فال لے کر اپنے ہونے والے کام سے رک جانا، پیچھے ہٹ جانا اور یہ سمجھنا کہ میرا کام نہیں ہوگا، میں ناکام ہو جاؤں گا، یہ بدفالی ہے اور اسلام میں یہ جائز نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا گیا کہ فال سے کیا مراد ہے، فال لینے کی کیا حیثیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فال یہ ہے کہ تم اچھا گمان، احسنھا الفال، کسی چیز کو لے کر اثر لینے کی بات ہے تو اچھا اثر لو، برا اثر نہ لو۔ لا ترد مسلمن، اور فال جو ہے آدمی کو نہ لوٹائے، مسلمان کو پیچھے نہ لوٹائے، کام سے پیچھے اگر ہٹ جاتا تو یہ ناجائز۔ کوئی بھی اچھی چیز دیکھتا ہے اس کے باوجود ناپسندیدگی ہوتی، فطری کراہیت ہے، غلط چیز ہے، کوئی برا نام سن لیا اس نے، فطری کراہیت ہوتی، ہمیں ناپسندیدگی ہوتی، ہمارے چہرے پر ناپسندیدگی کا آثار طائر ہوتے ہیں، لیکن اس وجہ سے کام سے رک جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اچھا آگے بڑھیں، نحوست، منحوس تصور کرنا، بدشگونی دینا، اسلام میں اس کا کیا مقام ہے؟ ہم کتنی آسانی کے ساتھ سفر کو منحوس سمجھتے ہیں، کتنی آسانی کے ساتھ کچھ لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو شادی میں شریک ہونا منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرک، حضور نے فرمایا بدفعلی شرک ہے، کسی کو منحوس سمجھنا شرک ہے۔ یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جو آدمی فال لیتا ہے، برا فال لیتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور پر توکل کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا نقصان اللہ تعالیٰ نے بلکہ کوئی اور ذات کر رہی ہے۔ جب یہ بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا بھروسہ اپنے اوپر سے ہٹا کر اس کے اوپر ڈال دیتا ہے، اب پھر اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہم جب سفر کو منحوس سمجھیں گے، کسی چیز کو، کسی فرد کو، کسی دن کو منحوس سمجھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان پہنچانے کی صلاحیت اس مہینے کے اندر ہے، حالانکہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید کی آیات آپ دیکھیں، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بدفعلی لینا، کسی چیز سے، کسی فرد سے، کسی شخص سے، کسی شے سے برا فال لینا، یہ اصل میں فرعون کی صفت ہے، فرعونیوں کی صفت ہے، اللہ کے نافرمانوں کی صفت ہے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی، فرعون اور ان کے ساتھیوں کی بات ہے، قرآن میں کہا کہ اِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو قالوا لنا هذه، یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، ہم اس کے مستحق تھے، لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تو وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی وجہ سے ہمیں نحوست آئی ہے، موسیٰ منحوس ہے، نعوذ باللہ۔ سورہ یاسین اٹھائیں، سورہ یاسین کے ابتدائی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب 2 نبیوں کو بھیجا گیا تو اس نبی کے انکار کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب دیا گیا؟ طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ ہے، ہم تھوڑی منحوس ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 اٹھا کر دیکھیں، ابتدا میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اچھی طرح غور کریں اس آیت پر، اللہ نے فرمایا كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی نحوست ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے۔ مفسرین کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، ایک مفسر نے کتنی زبردست بات ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انسان اپنی نحوست کو اور اپنی اچھے شگون کو، اپنے برے شگون کو باہر تلاش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے گلے میں ہم نے لٹکا رکھا ہے، تمہارے عمل اچھے ہوں گے تو تمہارے لیے اچھا شگون ہے، تمہارے عمل برے ہوں گے تو تمہارے لیے بدفعل۔
تمہارا عمل ہے جو تمہارے لیے منحوس ہوگا، تمہارا عمل ہے جو تمہارے لیے اچھا شگون بنے گا۔ الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کی نحوست اور اس کا اچھا شگون ہم نے اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اس کی قسمت میں ہے، اس کے اخلاق میں۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو اچھا فال، اخلاق برے ہوں گے تو برا فال۔ باہر تلاش کرنے کی ضرورت نہیں نحوست کو، ہمارے خود اندر ہے نحوست اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اور قیامت کے دن ہم ایک کتاب اسے لا کے سامنے رکھیں گے، نام اعمال، اسے دیکھ کر اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ نحوست کیا چیز کی اصل ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات اور احادیث یہ بتاتی ہیں کہ نحوست غیر اسلامی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرہ، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا عدوہ، بیماری نہیں پھیلتی، اپنی وضاحت خود بیماری نہیں پھیلتی، اس کی وضاحت میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر بیماری نہیں پھیل سکتی۔ ولا حامہ، اور الو کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ وہ جہاں بیٹھتا ہے اسے ویران کر دیتا ہے، حالانکہ حقیقت کیا ہے؟ وہ بیٹھتا ہی ایسی جگہ پر جہاں پر ویرانی ہو، عام طور سے ایسی جگہ پر بیٹھتا ہے جہاں انسانی آبادی کم ہو اور ویرانی ہو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں ویرانی ہوتی ہے، یہ جاہلیت کا عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا لا حامہ، الو کی کوئی حیثیت نہیں، لا سفر، سفر کے منحوس ہونے کی کوئی حقیقت نہیں، اور آگے فرمایا ولا نوقا، ولا نوقا، ستاروں کی کوئی حقیقت نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ ستارے ہماری قسمت کے لیے مؤثر ہے، ستاروں کی وجہ سے ہمیں نفع ملتا ہے، ستاروں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ ستارہ گردش میں ہے لہذا نقصان میں ہے، تمہارا ستارہ اچھا نہیں ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ سفر کو منحوس سمجھنے سے زیادہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ستارہ پرستی تو نہیں، ستارے پر یقین، ستاروں کی گردش پر یقین، اور ہمارے نفع اور نقصان میں، ہمارے بھلے اور برے میں، ہماری کامیابی اور ناکامی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کا اثر ہے، حالانکہ ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں۔ وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، قرآن نے کہا ہر چیز، ستارے ہوں، چاند ہو، سورج ہو، سیارے ہوں، اپنے اپنے مدار پر اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے چلے جانے، وہ دوسروں کو کیا نقصان پہنچائیں، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائیں؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ستاروں کے بارے میں یقین رکھنا کہ ہمارے نفع میں انہیں اختیار ہے، ہمیں نقصان میں اختیار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث بتاتی ہیں کہ یہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ نفع پہنچانے والا، ہم سمجھتے ہیں کہ ستارے کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ آپ کو معلوم ہوگا صلح حدیبیہ سے واپس ہو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، ایک جگہ رات گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ رات گزاری، رات میں زوردار بارش ہوئی۔ صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے اور بعض لوگوں نے اسلام کی حالت میں صبح کی۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آج رات کی بارش اللہ کی مرضی اور اس کے فضل سے ہوئی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے، اور جس شخص نے یہ کہا کہ فلاں تارے کی وجہ سے، فلاں ستارے کی وجہ سے گردش ہوئی ہے، بارش ہوئی ہے، اس نے اصل میں کفر کی حالت میں آج صبح کی۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ جس نے بارش کا سبب اور ذریعہ ستارے کو سمجھا، اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھا۔ جو شخص ستارے کو مؤثر سمجھتا ہے، بارش کا اصل ذریعہ سبب ستارہ سمجھتا ہے، اور ستارے کے خالق کو مؤثر نہیں سمجھتا، وہ مومن کیسے ہو سکتا؟ یہ مومنوں کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ستاروں سے اپنی قسمت آزمانے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر جو لوگ نجومی ہیں، ستارے دیکھ کر لوگوں کی قسمت بتانے کا ڈھونگ رچاتے ہیں، حقیقت نہیں ہے، وہ ڈھونگ رچاتے ہیں، وہ لوگ جو لوگ ایسے فرد کے پاس جاتے ہیں، جو شخص ایسے نجومیوں کے پاس جاتا ہے، ستاروں کو دیکھ کر اپنی قسمت جاننے کی کوشش کرتا ہے، مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کاہن کے پاس جائے، یعنی ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والا، یا پھر پرچیاں طوطے کے ذریعے سے قسمت بتانے والا، جس سے خود اس کی اپنی قسمت کا علم نہیں ہے، ہماری قسمتیں بتانے کے لیے بیٹھتا ہے، جو شخص ایسے فرد کے پاس جائے گا، کاہن کے پاس، یا جو شخص نجومی کے پاس جائے گا، ستاروں سے دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والا، اس کے پاس کوئی شخص جائے گا، یا پھر کوئی شخص ساحر اور جادوگر کے پاس جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقد کفر بما انزل علی محمد، جو تعلیم، جو قرآن، جو دین محمد پر نازل ہوا ہے، اس سے کفر کیا، اس نے اس کا انکار کیا۔ یہ شرک اور کفر ہے، جادوگر کے پاس جانا، نجومیوں کے پاس جانا، اور ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت بتانے والوں کے پاس جانا، اور ایسے عاملوں کے پاس جانا جو ڈھونگ رچاتے ہو، جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہو، ان کا بھی تعلق انہیں ساحروں اور نجومیوں کے ساتھ۔
قرآن مجید کی آیات کو سامنے رکھ کر ایک حل پیش کرنا یہ الگ چیز ہے، لیکن کسی شخص کے بارے میں غیب دانی کا دعویٰ کرنا، تمہارے مال کو کس نے چوری کیا ہے، فلاں نے چوری کیا، کیسے معلوم ہو گیا، غیب ٹائم آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ ایسے عاملوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ نجومیوں کے پاس جانا، کاہنوں کے پاس جانا، جادوگروں کے پاس جانا، اس نے اصل میں ایسا جانے والا شخص اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کفر کرتا ہے، اس نے کفر کیا، وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العیافہ والطرق والسفر من الجبت، جو شخص پرندے اڑا کر قسمت معلوم کرتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پرندوں کا نام جیسا ہے اس حساب سے قسمت لیتے ہیں۔ سامنے کوئی پرندہ ہدہد آ گیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ملے گی، کوا آ گیا عربی زبان میں جسے غراب کہتے ہیں، کوا سامنے آ گیا سمجھتے ہیں کہ غربت ہوگی، عقاب نظر آ گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عقاب ہوگا، برا انجام ہوگا۔ تو پرندوں کے نام لے کر اپنے لیے فیصلہ کرنا یہ ہے اصل میں عیافہ۔ طرف کہتے ہیں گنگریاں پھینک کر قسمت آزمانا۔ اور سفر کے بارے میں فرمایا، طیارہ کے بارے میں فرمایا، نحوست سمجھنا اور سفر کو غلط سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں من الجبت۔ جبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادو ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ غیر اسلامی چیز ہے، شیطانی عمل ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شرکی عمل ہے۔ تو منحوس سمجھنا کسی وقت کو، کسی دن کو، یہ ساری چیزیں غیر اسلامی چیز، اس کا تعلق، اس کے ڈانڈے کفر اور شرک سے جا کر ملتے ہیں۔ اسے کوئی معمولی تصور، معمولی عقیدہ نہ سمجھے۔ اس عقیدے سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عورتوں کو، اپنے خاندان کو بچانے کی کوشش بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی بدعقیدوں سے بچانے کے لیے، ان توہمات سے، اوہام اور خرافات سے بچانے کے لیے اپنے آخری خطبے میں، جس میں آپ کی نصیحت انتہائی اہم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جتنے بھی توہمات ہیں، جتنے بھی جاہلی رسوم و رواج ہیں، یہ سارے رسوم و رواج میرے قدموں کے نیچے ہیں، میں روکتا ہوں اسے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جسے حضور سے محبت نہ ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی رسوم و رواج ہیں، یہ خرافات ہیں، میں اپنے قدموں کے نیچے رونگتا ہوں۔ اور ہم اس نبی سے محبت کرنے والے انہی رسوم و رواج سے چپکے ہوئے ہیں، اور انہی عقیدتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، انہی عقیدتوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، انہیں اوہام اور توہمات سے ہم نے اپنے آپ کو چپکائے رکھا۔ یہ کیسا محبت ہے رسول؟ اور حسب معمول جب اس قسم کا مہینہ آتا ہے تو واٹس ایپ میں میسیجز کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میسج بھی عام کیا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے نام پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سفر کے مہینے کے اختتام کی خوشخبری دے گا اسے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا بات ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اس لیے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دے گا، مجھے خوشخبری دے گا، میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی خوشخبری دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ہوتا تھا کیا؟ سب سے زیادہ چاند دیکھنے کا اہتمام تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ سفر کا مہینہ کب ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود بھی خوشخبری دینے سے جنت ملنے کی بات ہے، تو کیا جنت اتنی آسان ہے کہ محض خوشخبری دینے سے جنت مل جائے؟ اور اس چیز کو، جنت ملنے کو ثابت کرنے کے لیے موضوع اور من گھڑت احادیث لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ حدیث نہیں ہے بلکہ یہ من گھڑت بات ہے جو لوگوں کے درمیان عام ہے۔ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس قسم کے میسیجز آئیں گے، کوئی بھی میسج آئے، چاہے بخاری کے حوالے سے ہو، مسلم کے حوالے سے ہو، جب تک آپ کسی معتبر عالم دین سے بھروسہ نہ کر لیں، تصدیق نہ کر لیں، اس وقت تک بخاری کے نام سے آنے والے حدیثوں پہ فارورڈ نہ کریں، اس لیے کہ غلط احادیث کو بخاری کے نام سے فارورڈ کیا جاتا ہے، مسلم کے نام سے عام کیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی حدیث اس موقع پر آپ فارورڈ نہ کریں، فارورڈ کرنا چاہیں، آگے بڑھانا چاہیں تو لازماً کسی بھروسے کے عالم دین سے تصدیق کر لیں، اس کے بعد آپ آگے بڑھائیں، ورنہ صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری طرف سے جو شخص غلط بات کو پھیلائے گا، غلط بات پیش کرے گا، اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے کم سے کم آپ اس حدیث کو فارورڈ کرنے سے روکیں۔ قابل احترام حاضرین کرام، مختلف قسم کی خرابیوں میں، مختلف قسم کے اوہام اور توہمات میں سے ایک سفر کے مہینے کے توہمات بھی ہیں، بدعقیدگیاں بھی ہیں، اور رسوم و رواج اور خرافات بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کریں، اپنے علم کی اصلاح کریں، اور اپنے گھروں کے اندر جو اس قسم کی خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا صحیح اور گہرا علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے خرافات سے، ہر قسم کی ظاہری رسوم و رواج سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے، اپنے گھر والوں کو، مرد و خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم